سلموا على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تعلیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی اچھی بات کرنے لگو یا اچھا کام کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیا کرو اور مجھ پر درود شریف پڑھا کرو. یہ بھی آپ کی تعلیمی، تبلیغی، تربیتی، اصلاحی، محبت بری بات ہے. جب بھی کوئی اچھی بات کرے یا اچھا کام کرے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنا چاہیے. اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد میں بھی ہمارا فائدہ ہے اور دوسری بھی ہمارا فائدہ ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے نہ کرے وہ ازل سے تعریفوں والا ہے، لیکن ہمیں وہ نوازتا ہے. ہم اس کا نام لیتے ہیں، ہمارا درجہ بلند ہو جاتا ہے. اور پھر مسجد میں سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو جنت کے باغ فرمایا. یہ بھی آپ کی تعلیمی، تبلیغی، تربیتی، محبت بری بات ہے. آپ نے فرمائی ہے نا، تو جو آپ نے فرمایا سب تربیت ہے، جو آپ نے فرمایا سب تعلیم ہے، اور وہ سیکھنے سکھانے کے لیے. آقا کریم فرماتے علیہ السلام اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، فرمایا جب جنت کے باغوں میں چلا کرو، گزرا کرو تو وہاں سے میوے چرا کرو، میوے کھایا کرو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ جنت کے باغ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب تعلیمی، تربیتی گفتگو ہوتی ہو اور اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو پوچھ لینا چاہیے تاکہ صحابہ کی سنت انداز. کیا خوبصورت انداز تھا ان کا. آپ گفتگو فرماتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ آ رہی ہے تو چل رہی ہے بات. جب کہیں تھوڑا سا سٹاپ لگتا ہے، بات سمجھ نہیں آتی تو پوچھ لیتے. اس طرح دین سیکھا سکھایا جاتا ہے. پوچھنے سے، سننے سے، سنانے سے دین پھیلتا ہے. اور اگر نہ سنیں گے، نہ سنائیں گے، نہ پوچھیں گے، نہ بتائیں گے تو دین نہیں پھیلتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریریں کرنے نہیں آئے تھے. ان سے بڑی تقریر کون کر سکتا ہے؟ آپ خطیب انبیاء ہیں. کوئی خطیب پاکستان ہوتا ہے، کوئی خطیب لاہور ہوتا ہے، کوئی خطیب ہوتا ہے. ہمارے آقا خطیب الانبیاء ہے کہ انبیاء کے مجمع میں آپ بیان فرمائیں. تو جتنے بڑے مجمع ہوں گے اتنے بڑے خطیب ہوں گے، اور جتنے سننے والے ہوں گے شان والے، سنانے والا بھی شان والے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد بھی فرماتے تھے، صحابہ پوچھتے تھے، پھر آپ جواب عطا فرماتے تھے. وہ سیکھتے تھے، آگے سکھاتے تھے. ہم تک دین آ گیا. بغیر سیکھے سکھائے دین نہیں پھیلا. آپ کو اللہ پاک نے علوم عطا فرمائے، آپ نے صحابہ کے سینوں میں داخل فرمائے، صحابہ نے آگے پھیلائے. اور وہ پہلے اولیاء ہیں. صحابہ کرام پہلے اولیاء ہیں جنہوں نے دین کو پھیلایا. کہتے ہیں نا بر صغیر میں دین اولیاء نے پھیلایا. نہیں، پوری دنیا میں
دین اولیاء نے پھیلایا، اور سب سے اولین جو اولیاء ہیں وہ صحابہ کرام، کیونکہ انہی کے ہوتے ہوئے انہی کے لیے یہ آیات اتری ہیں، ان اولیاء الا المتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ انہی کے ہوتے ہوئے ہے، اور پہلا آبجیکٹ جو ہے وہی ہے، پہلے وہی لوگ ہیں جن کو یہ خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، اور انہیں ہی فرمایا گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ، فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، انبیاء سے محبت کرے گا، اس کے رسول پاک سے محبت کرے گا، اور ایمان والوں سے محبت کرے گا، وہ اللہ کی جماعت ہے۔ یہ پہلے انہی کے لیے آیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ پہلے ان کے لیے آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ پہلے انہی کے لیے آیا۔ ہم تو ان کے پیروکار ہونے کے ناطے سے یہ فیض لے رہے ہیں، انہوں نے خوب فیض لیا ہے اور فیض کو آگے پہنچایا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے عوارف المعارف شریف، اور پیر طریقت رہبر شریعت امین ملدنی حضرت قبلہ حاجی محمد نگینہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی عوارف المعارف شریف نہیں پڑھتا، جو کشف الماجوز شریف نہیں پڑھتا، جو اخبار الاخیار شریف نہیں پڑھتا، جو تزکیۃ الاولیاء نہیں پڑھتا، نہ وہ صحیح پیر ہو سکتا ہے، نہ صحیح مرید ہو سکتا ہے۔ ان کی زندگی کا تجربہ ہے نا، اور تجربہ کا لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے تجربے سے سناتے ہیں، اولیاء اللہ علم و تجربے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو کتابیں ہیں اخبار الاخیار شریف، تزکیۃ الاولیاء، کشف المحجوب اور عوارف المعارف شریف، اب کسی کے آپ مرید ہیں کوئی بات نہیں، کوئی یہ سب کا اجتماع ہے، اسلام کا اجتماع ہے نا، اس میں سارے آتے ہیں، مرید آتے ہیں، غیر مرید آتے ہیں، اوروں کے مرید آتے ہیں، یہاں کوئی نفرت کی تعلیم نہیں ہے کہ یہ فلانے کا مرید کو سلام نہیں کرنا، چھوڑو اس کو، اپنے کام سے کام رکھنا۔ اگر وہ آپ کا مرید نہیں ہے، حضور کا امتی تو ہے نا، تو نبی پاک کی امتی کے ناطے سے تو محبت کرنی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ یہ اچھا خیال ہے نا؟ تو کوئی کسی کا مرید ہے یا نہیں ہے، یہ 4 کتابیں رات کے سوتے وقت ایک صفحہ پڑھ لو، قرآن شریف روز پڑھیں، نمازیں پنجگانہ روزانہ ادا کریں، لیکن اپنے دل کی صفائی کے لیے یہ کتابیں بھی ایک ایک صفحہ پڑھا کریں۔ تو عوارف المعارف شریف ہے کہ بندے چند اقسام کے ہوتے ہیں، کوئی بنجر زمین کی طرح ہوتا ہے، کوئی زرخیز زمین کی طرح ہوتا ہے، کوئی نہری زمین کی طرح ہوتا ہے۔ بنجر زمین والا آدمی وہ ہوتا ہے کوئی اثر نہیں لیتا، زرخیز زمین والا آدمی ہوتا ہے کہ جو بہار پھوہار چلتی ہے وہ جذب کر لیتا ہے، فیض یاب ہوتا ہے، اور جو نہر کی طرح کا ہوتا ہے وہ خود بھی سیراب رہتا ہے، اوروں کو بھی سیراب کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام سیراب کرنے والے لوگ تھے، اولیاء کرام سیراب کرنے والے لوگ ہوئے، تو یہ ان کے توسط سے ہم تک دین اسلام پہنچا ہے۔ تو وہ سیکھنے کے لیے پوچھنے میں کوئی عیب نہیں ہے، جو پوچھنے نہیں دیتے وہ علم کو دبا دیتے، کہتے ہیں جی استاد کے سامنے نہیں بولنا چاہیے، وہ ہاں بے مقصد نہیں بولنا چاہیے، فضول نہیں بولنا چاہیے، بامقصد بولنا چاہیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے، کتنا بڑا مقام اور درجہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ریاض الجنہ؟ اب سوال ہوا ہے نا، آپ نے ناراضگی تو نہیں کی، جھڑکا نہیں ہے، غصہ نہیں کیا، وہ تعلیم دینے کے لیے ہے، اور معلم کا کام ہے
طالب علم کو سکھانا، پڑھانا، سنوارنا، اس کو بنا کے دکھانا کہ یہ ہمارا طالب علم۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغ کیا ہے؟ انہیں اس لیے پوچھا، یہ بات ان کے دل میں ہوگی کہ آپ ہمیں قرآن پاک سناتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، یہ تو جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور یہ قیامت کے دن ملے گی۔ یہ کون سی جنت ہے جس میں فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو وہاں سے میوے کھایا کرو۔ ما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی مسجد جنت کے باغ، اللہ تعالیٰ کی مسجد۔ اب آپ نے کتنی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے اور صحابہ کے دل جو ہے وہ لیے ہیں، ان کو فرمایا کہ مسجد جنت کا باغ ہے، اور مومن جو ہوتا ہے مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی سمندر میں ہوتی ہے، یعنی خوب موجیں مارتی ہے اور خوب اپنی خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی سمندر میں ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے قیدی ہوتا ہے پنجرے میں۔ تو مومن جو ہے انہوں نے سوال کیا مومنین نے کہ جنت کے باغ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی مسجد جنت کے باغ ہے۔ یہ تعلیم ہو رہی ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے، یہ مسجد سے محبت پیدا کروائی جا رہی۔ کوئی اس میں منطق ہے، کوئی فلسفہ نظر آتا ہے؟ کوئی موٹے موٹے لفظ نظر آتے ہیں؟ اور آپ سرکار سے بڑے مطمئن انداز میں اور سلولی بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے تھے، اور جب گفتگو ہوتی تھی تو ایسے کر کے دل میں اترتی تھی، ایسے دل میں اترتی تھی۔ کیوں؟ کہ آپ بات فرماتے تھے سمجھانے کے لیے کہ یہ سمجھ جائیں گے، ان کی نسلیں سمجھ جائیں گی اور اسلام پھیلے گا، اسلام کی روشنی پھیلے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو میوے چرا کرو۔ تو پیارے پیارے بھائیوں، پیارے پیارے دوستوں، پیارے پیارے بزرگوں، صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کی مسجد جنت کے باغ ہے۔ اچھا، اب مسجد تو یہ ستون لگا ہوا ہے، یہ چھت ہے جی، اس وقت جو چھت تھی وہ سرکنڈے کی چھت تھی اور مٹی کی دیواریں تھیں۔ تو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغ کے میوے کیا ہیں؟ سوال کیا ہے نا، پوچھا ہے نا، سیکھنے کے لیے پوچھا ہے، کو مناظرہ کرنے کے لیے نہیں پوچھا، سیکھنے کے لیے پوچھا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم سیکھو، آگے لوگوں کو سکھاؤ۔ سیکھے گا وہی جو سیکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور سکھائے گا وہی جس کو اپنے آقا سے محبت ہے اور دین کو پھیلانا چاہتا ہے۔ سیدھی بات۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ ہمیں اللہ کی مسجد جنت کے باغ۔ اچھا، تو اس کا میوہ کیا ہے؟ باغ میں میوہ ہوتا ہے، کنو ہوتا ہے، کھجوریں ہوتی ہیں، سیب ہوتے ہیں، انار ہوتے ہیں جی، کیلے ہوتے ہیں، مالٹے ہوتے ہیں، سنترے ہوتے ہیں، یہی باغ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ اس جنت کے باغ کے میوے کیا ہیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں، پیارے بزرگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جنت کے باغ کا ایک میوہ ہے سبحان اللہ، دوسرا میوہ ہے الحمدللہ، تیسرا میوہ ہے اللہ اکبر، اور چوتھا میوہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ میوے ہیں جنت کے باغ۔ تعلیم دی، سمجھایا، پڑھایا، انہوں نے حفظ کر لیا اور آگے سنا دیا۔ اور پھر 27 فروری آئی، ہفتے کا دن آیا اور 10 بج گئے تو ایک گناہ گار آدمی نے وہ جو حدیث پاک تھی اپنے پیارے بھائیوں کو سنائی۔ انہوں نے سنی، سیکھی، اور یقین جانو، لکھ لو میری بات، یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں آپ کا دیدار کر رہا ہوں، پیارے بھائیوں، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ 27 فروری ہوگی اور رات کے 10 بجے ہوں گے، اور وارث بیٹھا ہوگا اور
حاجی فیاض بیٹھا ہوگا اور جناب علی قریشی صاحب بیٹھے ہوں گے اور وقاص صاحب بیٹھے ہوں گے اور کئی لوگ سب کے نام لکھے ہیں کہ نگینہ مسجد بیٹھے ہوں گے اور میرے محبوب کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ کون کون سنے گا، کون کون سنائے گا اور پھر کون کون سن کے اپنے گھر جا کے سنائے گا. دین ایسے پھیلتا ہے. اب یہ جو اتنی سی خوبصورت سی بات ہے پیارے آقا کی بات ہے، ہر بات ان کی خوبصورت ہے. یہ آپ حفظ کر لیں. میں نے اس لیے 2-3 دفعہ دہرائی ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. اور یہ سنت ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ سنت ہے کہ آپ بات کو دہرایا فرمایا کرتے تھے. فرمایا کہ جب جنت کے باغوں سے گزرو وہاں سے میوے چرا کرو. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہے، جنت کے باغ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی مسجد جنت کے باغ ہیں. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا میوہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ جنت کے باغ کے میوے ہیں. آپ اپنے بچوں کو، میں اپنے بچوں کو سناؤں، تعلیم پھیلے، علم پھیلے، تعلیم دی جائے. اگر ہم سنائیں گے نہیں تو کیسے ہوگا؟ سنیں اور سنائیں. دین ایسے پھیلا ہے. آپ اتنا وقت نکال کے آئے ہیں. اور میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں. آپ میں سینکڑوں لوگ وہ ہیں جن کی بیویوں اوپر بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں. آہستہ سے کام چلتا ہے نا، محبت آہستہ سے بڑھتی ہے. پچھلی دفعہ 100 عورتیں تھیں، 100. اس کا مطلب 200 بندے، 100 عورتیں اور 100 ان کے بھائی، شوہر یا بیٹے ہوں گے جن کے ساتھ وہ آئی ہیں. کتنی خوش نصیب عورتیں ہیں کہ جو ٹی وی پر نہیں بیٹھی ہوئی، جو گانے نہیں سن رہی، جو چغلیاں اور غیبت نہیں کر رہی، بلکہ اللہ کے ذکر میں بیٹھی ہے. اور یہ بھی تعلیمی تربیتی محبت بری بات ہے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے کہ آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے تو وہاں فرشتے آ جاتے ہیں. یہاں بھی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر ہماری بہنوں بیٹیوں کے پاس بھی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ باقاعدہ رپورٹ لے رہے ہیں، پوری ڈائری تیار کر رہے ہیں. کون کس کا بیٹا، کون کس کا بیٹا، کون کس کا بیٹا، کہاں سے، کتنے وقت میں، کب آیا ہے. پوری ڈائری تیار ہو رہی ہے. اور جب دعا ہو جائے گی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے تو فرشتے اللہ کے پاس چلے جائیں. اور اللہ تعالیٰ حالانکہ خود بھیجنے والا ہے، پھر پوچھے گا اے پیارے پیارے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ تیرے پیارے پیارے بندوں کے پاس سے آئے. تیرے پیارے پیارے بندے دکانیں، کاروبار، گھر، ہر چیز چھوڑ کے تیرے گھر میں بیٹھے تھے، جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے. مجھے دیکھا ہے انہوں نے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں. وہ اگر دیکھ لے تو او یا اللہ پھر تو اور کوئی بات ہی نہیں کرے. یا اللہ تو اسے جنت مانگتے تھے، جنت دیکھی؟ نہیں یا اللہ. اگر دیکھ لے تو یا اللہ پھر ہر وقت یا اللہ جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے، یہ کہتے رہے. اچھا اور بتاؤ. یا اللہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. بھائی دوزخ دیکھی؟ نہیں یا اللہ دوزخ تو نہیں دیکھی. اچھا اگر دوزخ دیکھ لے تو پھر یا اللہ پھر تو ہر وقت دوزخ سے پناہ مانگتے. یہ گفتگو ہو رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ سے فرشتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، فرشتوں سے باتیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ. جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے میں نے سب کو بخش دیا. جتنے بیٹھے تھے میں نے سب کو بخش دیا. یہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے داعین کی، مبلغین کی، سامعین کی، علم سیکھنے والوں کی، سکھانے والوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. جس کو سرٹیفکیٹ ملیں گے بخشش کے وہ تو بھاگ بھاگ کے آئے گا، بھاگ بھاگ کے آئے گا. اچھا اور سناؤ. سب کچھ پتہ ہے پھر پوچھتا جا رہا ہے یا اللہ ایک اور بات دیکھیں، یا اللہ تو نے سب کو بخش دیا. ہاں سب کو. میں مالک ہوں، میں
مختار حقیقی ہو، میں نے سب کو بخش دیا۔ تو یا اللہ ایک بندہ تو ویسے گزر رہا تھا، ایک بندہ ویسے گزر رہا تھا، بس کسی کام جا رہا تھا، اس نے تیرے پیارے پیارے بندوں کو دیکھا کہ تیری یاد کر رہے ہیں، تو بھی ان میں کے پاس آ کے بیٹھ گیا، حالانکہ وہ ارادے سے نہیں آیا تھا، ارادے سے نہیں آیا تھا، اسے دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیارے بندے بیٹھے ہیں، تو تیرے پیارے پیارے بندوں کے پاس وہ پیارا بندہ آ کے بیٹھ گیا۔ فرمایا فرشتوں سن لو، لا یشقى جلیسہم، جو میرے بندوں کے پاس ویسے بھی آ کر بیٹھ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، میں اس پر بھی کرم فرما دیتا ہوں۔ یہ کتنا خوبصورت آپ کا پیغام، پروگرام، کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے تاکہ دل میں شوق پیدا ہو کہ ہم ایسی تربیتی نشستوں میں جا کر، اجتماعات میں جا کر اپنے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور پھر سننے کے بعد اپنی بیویوں کو بتائیں، بہنوں کو بتائیں۔ اور اگر یہ جتنی اوپر بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بچی بیٹھی ہیں، یہ صبح اگر ابھی جانے کے بعد ان کی ساس، ان کی نندیں، ان کی بہنیں یا ان کی بیٹیاں وغیرہ جو بھی نہیں آئے ان کو جا کر سنا دیں گے تو یہ بھی دین کی تبلیغ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھو، معمولی بات نہ سمجھو، بہت بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات تو ہر کوئی کرتا ہے، اپنی بات تو ہر کوئی کرتا ہے۔ اچھا شوہر ملے تو بیوی اچھے شوہر کی بات تو کرتی ہے، اچھی بیوی ملے تو اچھا شوہر اچھی بیوی کی بات کرتے ہیں۔ لوگ اپنے ماں باپ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، تو جو اللہ کے پیار کرنے والے ہیں وہ اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اپنی باتیں کرنے، اپنی بیوی بچوں کی باتیں کرنے، بہن بھائی کی بات کرنے کا وقت ہے تو اللہ کی پیاری باتیں کرنے کا وقت نکالنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اور یہ ہماری آخرت کا خزانہ ہوگا۔ یہ چغلی نہیں ہے، صحابہ کی بات کریں غیبت نہیں ہے، اہل بیت کی بات کریں بدگوئی نہیں ہے، اولیاء اللہ کی بات کریں کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اور کیا وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ اس کی مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے، نبی اللہ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ آہا کتنا حسین وقت ہے وہ۔ اور جہاں جب اللہ تعالیٰ کا، انبیاء کا، بزرگ ذکر ہوتا ہے، فوری طور پر فرشتے آ جاتے ہیں، اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ دین ایسے پھیلا ہے، دین ایسے پھیلا ہے، سمجھنے سے پھیلا ہے، سمجھانے سے پھیلا ہے، صرف سننے سے نہیں پھیلا، صرف سنانے سے نہیں پھیلا، سننے سنانے لوگوں تک پہنچانے سے دین پھیلا ہے۔ یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے، جو زندہ ہیں لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ محنت کریں، محنت کریں۔ دکاندار اپنی دکان کو چمکانے کے لیے، کاروبار بڑھانے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، او ہو بڑے دلائل سے گاہک کو قائل کرنے کے لیے۔ جو پرچون فروش ہے، کپڑے کے پرچون فروش، وہ گاہک ان کے پاس آتا ہے، ایسے تھان پھینکتے ہیں، وہ تھان جاتے ہیں، وہ تھان جاتے ہیں، 10-20 تھان پھینک دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھائی مجھے پسند نہیں آیا تو میں پھر دیکھتا ہوں آگے پتہ کر کے آؤں۔ اس کے چہرے پر کوئی ملال نہیں آتا، اچھے دکاندار چہرے پر کوئی ملال نہیں آتا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ اللہ نے گاہک بھیجا تھا، تو میری دکان ایسے ہے جیسے بازار مصطفیٰ خریدار خدا۔ وہ جو دکاندار ہے وہ دل شکستہ نہیں ہوتا، کہتے کوئی نہیں اور آ جائے، اللہ نے گاہک بھیجنا ہے۔ علم عقل تجربہ یہ رازق نہیں ہے، رازق اللہ تعالیٰ کی ذات، رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کے دین میں نہ دکان حائل ہے، نہ بیوی بچے حائل ہیں، نہ برادری حائل ہے، نہ کوئی کاروبار حائل ہے، ہم خود حائل ہیں۔ جس دن میں خود دھیان سے آؤں گا اللہ بھی کرو فرمائے، کیونکہ دل میں جو ہے وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کس دل سے آیا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں۔ اور جن کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ
ان پر بڑی مہربانی کرتا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمارے لیے ہدایت کا نسخہ ارشاد فرمایا، ھدی للمتقین ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، جب بدر کے دن غزوہ بدر جب ہوا، اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے بھیجے، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے ہیں، 3000۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ بلا، ہاں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے۔ مطلب کیا کہ تم نے میدان کارزار میں مجاہدانہ انداز اختیار کیا ہے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، اور تم نے جم کر میرے دشمنوں سے مقابلہ کیا ہے، تو اے میرے پیارے محبوب کے پیارے پیارے صحابہ کرام، اگر تم نے مزید مضبوطی اختیار کی، صبر کیا، تقوی اختیار کیا، اب تو 3000 بھیجے ہیں نا، پھر 5000 بھیجو۔ اس کا مطلب ہے عروج ترقی تب ہوتی ہے کہ جب آدمی مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر کیسی کیسی محبت بری باتیں ہیں کہ اس نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا، جو کہتے ہیں ربنا اللہ، کیا کہتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں؟ ہو جو کہتے ہیں ربنا اللہ، رب ہے ہمارا اللہ، رب ہمارا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا، پھر ثابت قدم ہو جاتے ہیں اس بات پر، جب جاتے ہیں وہ موسمی انداز میں نہیں چلتے، مستقل مزاجی سے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ اس بات پر قائم رہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ فرماتا ہے ان پر فرشتے اترتے، فرشتے، حاجی وارث صاحب، فرشتے آتے ہیں، فرشتے، عمر، فرشتے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، نہ ڈرنا ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور کہتے ہیں تمہیں خوشخبری ہے، تم بڑے ثابت قدمی سے اللہ تعالیٰ کو اللہ مان کر اس کا چرچا کر رہے ہو، اور تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ تمہیں جنت دی جائے گی۔ اور فرشتے کہتے ہیں غم نہ کرو، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں۔ پوچھا کہاں دوست ہیں؟ فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے ثابت قدمی سے، ثابت قدمی سے آدمی ثابت قدم رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ثابت قدمی، اولو العزمی کے ساتھ دین کا پیغام سناتے رہے، دین کی تبلیغ فرماتے رہے، اور اللہ پاک نے ایک ترتیب بتائی ہے کہ یہ ترتیب ہے، تم بھی مسلمانوں جب اللہ کے دین کا کام کرنے لگو تو اس ترتیب سے چلو، گپے نہ مارو، من گھڑت قصے کہانیاں نہ بیان کرو، سچائیاں حقائق بیان کرو۔ اور یہ ترتیب بیان فرمائی، ہمیں انا ارسلناک، بے شک ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو بھیجا، اور جن کے پاس بھیجا ہے ان کو بتایا ہے کہ یہ میرے محبوب کس شان سے آئے ہیں، شاہداً و مبشراً و نذیراً، یہ گواہ ہے۔ کیسے گواہ ہے؟ عینی گواہ، ایک ہوتا ہے بصری گواہ، ایک ہوتا ہے سمعی گواہ، ایک دیکھ کر گواہی دیتا ہے، ایک سن کر گواہی دیتا ہے۔ ہمیں یہ جو محبوب میرے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھ کر آئے، ان کو میں سب کچھ دکھایا ہے، جنت دکھائی ہے،
ان کو دوزخ کا نظارہ دکھایا ہے کہ دوزخ ایسی ہوتی ہے، جنت ایسی ہوتی ہے، تاکہ جب یہ مبشر و نذیرہ کی شان کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، لوگ پوچھیں گے جنت کیسی ہے؟ فرمایا جنت ایسی ہوتی ہے، کیا وہ تکیے لگے ہوں گے جی، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و کرام ہوگا، خواہش کریں گے، خواہش والی چیز حاضر ہو جائے گی، وہاں خواہش یہ ہوگی مجھے مینگو جوس چاہیے، ایک سیکنڈ سے پہلے حاضر ہو جائے، مجھے انگور چاہیے، انگور آ جائے گا، جانا نہیں پڑے گا کہیں، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج تم میری بات مانو، جو میں فرماتا ہوں تم کرو، اور جب تم جنت میں آؤ گے تو تم جو کہو گے میں کر دوں گا۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے وقت ہے کہ ہم اپنے رب کی بات مانیں اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تکالیف کا احساس کریں اور اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں، اپنے بہن بھائیوں تک پہنچائیں، برادری تک پہنچائیں، محلے میں پہنچائیں، گھر گھر جائے، تاکہ ہم بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والوں میں شامل ہو جائیں۔ یقین جانو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہمیں صرف پیدائش یاد ہے، آپ کی پیدا ہوئے، پیدائش ہمیں یاد ہے، کیا پیدا ہوئے، اس لیے ہم کام نہیں کرتے۔ جن ہمیں یاد ہو گیا، یہ سمجھ آ گئی کہ آپ نے تو کام بڑا کیا ہے، آپ نے تو اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا، بڑی تکالیف اٹھائی ہے، لوگوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، آپ کو گالیاں دی ہیں، آپ کو کیا کچھ کہا ہے، سب کچھ قرآن پاک میں ہے۔ جب مجھے احساس ہو جائے گا تو میں بھی فکر کروں گا کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبتوں میں شامل ہو جاؤں، مجھے بھی لوگ گالی نکالیں، مجھے برا بھلا کہیں کہ تم ٹھیکیدار ہو دین کے، یہ کہیں وہ کہیں، تو میرے دل کو بھی سکون ہو گیا، یا اللہ آج مجھے بھی لوگوں نے گالی نکالی ہے، تیرا شکر ہے کہ میں نبی پاک کے غلاموں میں شامل ہوں۔ آپ کس لیے آئے تھے؟ لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب ایمان لے آؤ تو ان کی محبت تمہارے رگ رگ کے ریش ریش کے اندر چلی جائے، اور اٹھتے بیٹھتے ان کی جب بات آئے ان کا نام بڑی تعظیم سے لو، عزت و وقار سے نام لو، ان کے ساتھ محبت کرو، اور یہ محبت قائم کر کے پھر صبح و شام اللہ کا ذکر کرو۔